بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جی، تو جیسا کہ ہم لوگ اس حدیث کے الفاظ معنی تمام سارے کے سارے لکھ چکے تھے، اس حدیث کی تشریح باقی تھی۔ جی، تو حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے بارے میں مختصر سی معلومات ہم پیچھے بھی لکھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے رزق میں فراخی کی جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ جی، تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائی کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں اضافہ ہو اور اپنی عمر میں بھی اضافہ ہو، برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری نبھائے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمارا رزق اللہ کی جانب سے کشادہ کر دیا جائے؟ اور یا پھر کون یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عمر یعنی لمبی ہو جائے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی فطرت میں یہ اس چیز کی محبت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ رزق میں کشادگی بھی چاہتا ہے اور اپنی عمر میں درازگی یعنی اپنی عمر دراز کرنا بھی چاہتا ہے۔ جی، تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزوں کی خواہش جن کے اندر بھی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو تمہیں چاہیے کہ رشتہ داری کو نبھاؤ، رشتہ داری جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ جی، تو جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے گا اللہ کی جانب سے، اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ جی، تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ کوئی اس حدیث کا یعنی معنی یہ نہ سمجھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے کا جو حکم دیا ہے وہ صرف اس شخص سے ہے جو ہمارے ساتھ رشتہ داری نبھائے، یعنی جو ہمارے ساتھ رشتہ داری نبھائے گا ہم اس کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں گے، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے،
اور جو رشتہ داری ہم سے نہیں نبھائے گا، توڑے گا، تو ہم بھی اس سے توڑ دیں گے۔ ایسا اس حدیث کا معنی نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری نبھانا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آگے والا رشتہ داری توڑے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑو۔ جوڑو کا یہ لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز ٹوٹنے پر آ جائے، تبھی تو کہا جائے گا نا کہ اسے جوڑو، ورنہ جو چیز پہلے سے جڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی کہیں گے۔ جی، تو کوئی اس حدیث کا معنی یہ نہ سمجھے کہ رشتہ داری جو ہم سے جوڑے گا ہم اس سے جوڑیں گے، اور جو توڑے گا اس سے توڑیں گے، ایسا اس کا معنی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث کا جو لفظ ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری جو جوڑے رکھتا ہے اس سے تو جوڑنا ہی ہے، لیکن جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں رشتہ داری جوڑنا ہے۔ جی، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جی، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ اس کی گرفت کرے گا، اللہ اس سے ضرور پوچھے گا اس اس چیز کے متعلق۔ لیکن اگر آپ بھی برا سلوک کریں گے اور آپ بھی رشتہ داری توڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا۔ لیکن اگر آپ رشتہ داری نبھائیں گے تو اللہ کے یہاں آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داری کے متعلق آپ سے کوئی بات اس سے متعلق نہیں پوچھے گا۔ جی، ایک اور چیز اس حدیث سے یہ سمجھنے کی ہے کہ بظاہر جب ہم اس حدیث کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دوسری جو قرآن اور احادیث کی باتیں ہیں اس کے مخالف لگ رہی ہے، اس کے اپوزٹ لگ رہی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ، یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی وہ نطفے کی شکل میں ہی ہوتا ہے، تو جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے پیٹ میں، جب اس پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر 4 مہینے ہونے کے بعد اس کی 4 چیزوں کو لکھ دیتا ہے، یعنی وہ 4 چیزیں اس کے متعلق لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ اس کا رزق، اس کا عمل نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا پھر اس کا وقت کہ یعنی کتنے سال یہ جیے گا، عمر اس کی، اور اس کی موت کا وقت کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ تو یہ چاروں چیزیں کے متعلق لکھ دی جاتی ہیں، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز لکھ دی جاتی ہے اور جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اور بلکہ بات تو یہی ہے کہ دنیا جب کچھ بنی ہی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ جی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ قلم ہے۔ تو قلم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تو قیامت آنے تک ساری کی ساری چیزیں لکھ دے۔ اللہ اکبر، ساری کی ساری چیزیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، جو اس کو ہر چیز کا علم اسے پہلے سے ہی ہے۔ تو اللہ نے قلم کو کہا کہ وہ ساری چیزیں اس نے لکھ دی قیامت تک آنے والی، تو اب اس میں سارے لوگ بھی آ گئے، سارے لوگوں کا رزق بھی آ گیا، سارے لوگوں کی عمریں بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اور یہ خاص جو چیز ہے وہ فرشتے سے متعلق ہے کہ وہ فرشتہ اس بندے کے پیدا ہونے سے پہلے جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو جب بھی وہ لکھ دیتا ہے۔ تو اتنی مطلب تاکید سے یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں پہلے،
تو پھر اس میں بدلاؤ کیسے آ سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ داری نبھائے گا تو اس کا رزق جو ہوگا تو وہ اتنا نہیں رہے گا، بلکہ اس میں اضافہ کرے گا اللہ۔ اور جس کی کوئی عمر ہے تو اس کی عمر بھی دراز کی جائے گی۔ تو ایک طرف ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہے، ختم، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں، اور ایک طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بڑھوتری ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر یہ دونوں حدیثیں یعنی ایک دوسرے کی متضاد لگتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بڑھانے کی، اضافہ کرنے کی جو بات آئی ہے کہ انسان کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، تو یہ چیز جو ہے اس کے اس عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ جی، اس کے اس عمل سے جڑی ہوئی ہے، یعنی رشتہ داری سے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی پہلے سے لکھ رکھی ہے، یہ چیزیں بھی اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ فلاں شخص، اس کی عمر اتنی ہے، اس کا رزق اتنا ہے، تو وہ آدمی رشتہ داری نبھائے گا تو اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے اس کے اس رزق میں اتنا اضافہ کیا جائے گا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی عمر میں اتنی برکت ڈالی جائے گی۔ اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی سبب کے ساتھ وہ چیز اللہ نے جوڑ رکھی ہے۔ اگر یہ رشتہ داری نبھائے گا تو اس کے رزق میں اور عمر میں برکت ہوگی، اگر نہیں نبھائے گا تو نہیں ہوگی۔ جی، یہ اس حدیث کا معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ اور یہ چیز اس بات سے بھی یعنی واضح ہوتی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ جی، تو تقدیر مبرم جو ہے اس میں کسی چیز کا رد و بدل نہیں ہوتا، ہرگز ہرگز اس میں کچھ بدلتا نہیں۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے خلاص، وہ لکھ دیا ہے، ختم۔ جس طرح پیارے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا اور ورق، پیج جو ہے وہ سوکھے ہو گئے، یعنی لکھ دیا گیا تو لکھ دیا گیا، ختم، اب اس میں کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ جیسا کہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ما یبدل القول لدی، ہمارے پاس کوئی بات بدلا نہیں کرتی، ہمارے پاس ہم نے جو ایک مرتبہ کہہ دیا وہ بات بدلتی نہیں، یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز کس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے؟ تقدیر مبرم سے۔ جی، تقدیر کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، تقدیر مبرم، اس میں اللہ نے جو لکھ دیا وہ کبھی بھی بدلتا نہیں۔ البتہ جو تقدیر کی دوسری قسم ہے جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے بدلاؤ کی یا رد و بدل کی گنجائش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور اللہ جس کے اندر یعنی تبدیلی چاہے گا اس کے لیے اس میں تبدیلی فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ جی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی نے کہا کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی، یعنی تقدیر کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ دعا ہے، یعنی دعا کے ذریعے انسان اپنی تقدیر بھی بدل سکتا ہے، کہ دعا میں اتنی طاقت ہے اور اتنی تاثیر ہے۔ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی تقدیر معلق، جی، جس میں رد و بدل کی گنجائش ہے۔ تقدیر مبرم میں کوئی چیز ہرگز ہرگز بدلی نہیں جاتی، اور تقدیر مبرم میں یہ لکھا ہوتا ہے پہلے سے کہ بندہ یہ دعا کرے گا تو اس کی تقدیر یہ بدلی جائے گی۔ تو
تو یہ چیز سب پہلے لکھی ہوئی ہے تقدیر مبرم میں، لیکن یہ بدلاؤ کہاں آئے گا؟ تقدیر معلق میں آئے گا۔ جی، تو اس طرح اس حدیث کا یعنی یہ جو اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ جی، اور ایک چیز جو اس حدیث میں ہے کہ انسان کے رزق میں برکت اور عمر میں برکت، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بہت سارے معنی علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ بالکل جو ہے اس کا رزق جو ہوگا اس میں بڑھا دیا جائے گا، اور اس کی عمر جو ہوگی اس میں بڑھا دی جائے گی، یعنی ظاہری معنی۔ مثال کے طور پر اس کی عمر اللہ نے 30 سال لکھ رکھی تھی، 30 سال اس کی عمر ہے، تو وہ بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتا ہے، تو اس کی رشتہ داری نبھانے کی وجہ سے 30 سال کو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر 40 سال کر دیتے ہیں یا 50 سال کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہری معنی علماء نے بتایا کہ ظاہری طور پر بالکل 30 سال ہے تو 40 یا 50 اس طرح بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور معنی علماء نے اس حدیث کی تشریح میں ذکر کیا کہ یہاں پر جو بڑھانے کی بات ہوئی ہے، اضافے کی بات ہوئی ہے، وہ ظاہری طور پر نہیں ہے بلکہ معنوی طور پر ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسا کہ کسی کے پاس رزق ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن تھوڑا سا یعنی مثال کے طور پر سمجھیے اس کے پاس صرف 10 دن کا جو ہے راشن ہے، 10 دن کا راشن ہے، تو وہ 10 ہی دن چلنے والا ہے، لیکن وہ 10 دن کے راشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ برکت ظاہری طور پر اضافہ تو نہیں ہوگا، 10 کلو اس کے پاس مثال کے طور پر چاول ہے تو وہ 20 کلو نہیں ہوں گے، یہ پہلا معنی جو علماء نے ذکر کیا اس میں آئے گا، لیکن یہ جو دوسرا معنی ہے وہ 10 کلو سے 20 کلو تو نہیں ہوگا، لیکن 10 ہی کلو میں اللہ اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ 20 کلو اتنا کام کرے گا۔ جی، تو 10 دن کا راشن ہے تو مثال کے طور پر اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ 1 مہینہ چلے گا رزق۔ اور عمر میں بھی اسی طرح، یہ 30 سال جو اللہ نے عمر لکھی تھی وہ 30 ہی سال رہے گی، 40 یا 50 سال نہیں ہوگی، لیکن اللہ اس 30 سال میں اتنی برکت اس کے اندر ڈال دیں گے کہ وہ دنیا میں اتنے کام کر جائے گا اور اتنی نیکیاں سب سمیٹ لے گا، اچھے خیرات کے کام اتنے کر دے گا جو ایک 40 یا 50 سال والا انسان کر سکتا ہے۔ جی، 40-50 سال زندگی جینے والا انسان جتنے کام کر سکتا ہے، جتنی نیکیاں کر سکتا ہے، وہ یہ 30 سال کی عمر میں ہی کر لے گا۔ جی، تو برکت کا ایک معنی، عمر میں اضافے کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس کی عمر میں برکت اس طرح کی ڈال دی جائے گی کہ وہ زیادہ عمر جینے والوں کی طرح کام سب کچھ کم عمر میں ہی کر لے گا۔ جی، تو اس کی آپ لوگ واضح مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی ہے اور صحابہ کی زندگی ہے اور بہت سارے ائمہ اسلاف کی زندگی آپ دیکھ لیں، ان کی سوانح آپ لوگ پڑھ لیں کہ کتنی کم کم عمر میں وہ لوگ یعنی انتقال کر گئے، بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں، لیکن برکتیں دیکھیے اللہ نے ان کی زندگیوں میں ایسے رکھی تھی کہ سبحان اللہ، آج ہم لوگ 100 سال کے بھی اوپر اگر عمر پالے تب بھی اتنے کام اور ویسے ویسے بڑے کارنامے ہم لوگ انجام نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ سارے کام کر کے چلے گئے، سبحان اللہ۔ جی، تو اس حدیث میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ ایک اور یعنی اس کا ایک اور بھی اس کی تشریح میں بات ذکر کی جاتی ہے، وہ بات ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو دلی اطمینان عطا کرے گا، رشتہ داری نبھانے سے اللہ تعالیٰ اس کو دل میں ایک اطمینان، ایک سکون، ایک چین، ایک راحت عطا کرے گا، اور اس دل میں اطمینان اور چین اور سکون کی وجہ کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، سکون اور اطمینان رہے گا تو انسان پریشانیوں اور ٹینشنوں سے دور رہے گا، اور پریشانی اور ٹینشن سے دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسان بالکل جو ہے بیماریوں سے اور اس طرح کی یعنی چیزوں سے محفوظ رہے گا، صحت مند رہے گا، تر و تازہ رہے گا،
جو اس کی عمر میں اضافے کا باعث بنے گا۔ جی، سمجھے آپ لوگ کہ انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ اس کو سکون عطا کرتا ہے، اور اس سکون کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صحت مند رہتا ہے، بیماریوں سے دور رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ وہ اچھی عمر اور لمبی زندگی سکون سے جی سکتا ہے۔ اور ایسے ہی رزق میں بھی دیکھ لیں تو اس کو دلی اطمینان ملے گا تو وہ اچھے سے کاروبار کرے گا، اچھے سے بزنس کرے گا، اور جب اچھے سے بزنس اور کاروبار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے رزق میں، مال میں سب اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ایک معنی علماء نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس کی مکمل تشریح اور ساری چیزیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لی۔ جی، تو اس کے بعد ایک دوسری حدیث آ رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، اس کے بعد ہے وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، متفق علیہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جی، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ معنی لکھ لیں گے۔ جی، حدیث میں سب سے پہلا لفظ کیا آیا ہے؟ لا، لا آیا ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ تو یہ جو لا ہے، یہ لا عربی زبان میں تین معنی کے لیے آتا ہے، تین طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جی، ویسے تو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے کی حدیث میں بتایا تھا، لام، لام کے بارے میں نے کہا کہ لام کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں کچھ بھی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تشریح ہے اور تفصیل ہے۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ڈکشنری کی طرف رجوع کر لے، اس طرح میں نے کہا تھا۔ وہ صرف لام کے تعلق سے تھا، لام، صرف لام جو ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ صرف لام نہیں ہے، یہ لا ہے، لام الف زبر لا۔ تو یہ تین طرح سے استعمال ہوتا ہے اور بہت اہم ہے یہ۔ جی، تو تین طرح سے کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ؟ ایک تو لا النافیہ ہے، نافیہ، اور ایک ہے لا الناہیہ، ناہیہ، ایک اور ہے لا الزائدہ، زائدہ۔ جی، نافیہ، ناہیہ، زائدہ، یہ تین طرح کا اس کا استعمال ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لا النافیہ۔ لا النافیہ یعنی نفی کرنے والا، نفی کرنا، کسی چیز کی نفی کرنا، اس کے نہ ہونے کے اوپر یعنی بات کرنا، لا النافیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو لا النافیہ ہے، یہ بھی چار طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ جی، تین قسمیں تو ہم نے اس کی بنیادی طور پر پڑھ لی۔ تین میں سے جو پہلا والا ہے لا النافیہ، وہ نافیہ جو ہے چار طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو لکھیے آپ لوگ، پہلے جو ہے لا نفی للجنس کے لیے آتا ہے، نفی للجنس جس کو کہتے ہیں، یعنی پوری طرح سے اس چیز کا انکار کر دینا، اس کی نفی کر دینا۔ نفی للجنس یعنی اس جنس کا پوری طرح سے نفی کر دینا۔ جی، تو یہ جو ہے اس کا عمل بھی ہے، یعنی یہ عمل بھی کرتا ہے، جیسے اس کے بعد جو اسم آئے گا،
لا نافیہ میں جو پہلی قسم ہے نفی للجنس کی، اس میں یہ لا جو ہے اس کے بعد اسم آئے گا تو وہ اسم پر فتحہ ہوگا، فتحہ یعنی مبنی ہوگا وہ فتحہ پر. جیسے لا رجل، لا رجل فی الداری، مثال کے طور پہ آپ ایسے کہیں لا رجل فی الداری، تو لا نافیہ ہے للجنس ہے، رجل اس کے بعد اسم آیا ہے تو اس پر اس نے نصب دیا ہے، لا رجلا ہو گیا. تو معنی اس کے کیا ہوں گے؟ جنس کا انکار پوری طرح. لا رجل فی الداری اس کا معنی ہوگا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے، یعنی آدمی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس گھر میں، آدمی کی کوئی ذات نہیں ہے، آدمی جس کو کہتے ہیں وہ کوئی ہے ہی نہیں. تو آدمی کی یہ جو جنس ہے، یہ جو جس پر فٹ ہونے والا لفظ ہے، اس کی پوری طرح سے نفی کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، لا رجل فی الدار. جی اسی طرح یہ جو ہے ایک اور عمل بھی کرتا ہے، نفی جنس کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے عمل کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ جب یہ مضاف یا شبہ مضاف پر داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی منصوب ہوگا، نصب ہوگا اس کے اوپر. جیسے لا غلام، لا غلام رجل حاضر، لا غلام رجل حاضر، غلام رجل یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف پر یہ داخل ہوا تو اس کو نصب دیا لا غلام. جی لا غلام رجل حاضر، اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی کا غلام حاضر نہیں ہے. تو اس میں جنس کی نفی نہیں ہو رہی ہے، صرف اس شخص جس سے بات ہو رہی ہے جس کے متعلق اس کی نفی ہو رہی ہے صرف. جی خیر، تو یہ لا نافیہ کی پہلی قسم تھی. اس کے بعد یہ لا نافیہ کی دوسری قسم ہے بمعنی لیسا، بمعنی لیسا، یعنی لیسا، لیسا جو ہے عربی زبان میں اس معنی میں یہ آتا ہے لیسا، لیسا کمثلہ شیء، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. تو لیسا نہیں کے معنی میں ہے، تو یہاں لا جو ہے وہ لیسا کے معنی میں بھی کبھی آتا ہے، اور اس کا بھی عمل ایک ہوتا ہے. وہ عمل کیا ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنے بعد آنے والی خبر کو فتحہ دیتا ہے، نصب دیتا ہے. جی تو اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. جیسے لا رجل قائما، لا رجل قائما، کوئی آدمی کھڑا ہوا نہیں ہے. یہاں پر لا نے اپنے اسم کو رفع دیا لا رجل، اور خبر کو نصب دیا قائما. جی تو یہ دوسرا ہو گیا بمعنی لیسا، لیسا کے معنی میں. تیسرا جو ہے وہ عاطفہ ہوتا ہے، عاطفہ یعنی عطف کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے. جس طرح واو آتا ہے نا بیچ میں عطف کے لیے جملے میں، ویسے ہی یہ بھی عطف کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے جاء زید لا عمرو، جاء زید لا عمرو، تو یہاں پر لا جو ہے عطف کے معنی میں ہے. اس طرح مانا ہوگا اس کے جاء زید لا عمرو، زید آیا، لا عمرو نہ یہ کہ عمر آیا. جی زید آیا عمر نہیں آیا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. تو یہ عطف کے طور پر آتا ہے. اسی طریقے سے اس کی چوتھی قسم جو ہے، چوتھا جو اس کا یعنی استعمال کا طریقہ ہے وہ حرف جواب ہے. حرف جواب
یعنی جواب دینے کے لیے جوابی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ دروس اللغہ وغیرہ میں پڑھے ہوں گے کہ سوال جیسے کیا جاتا ہے احاذا رجل طرح، یا کوئی بھی آپ مثال بنا لیجیے، اقام زید، کچھ بھی، کیا یہ گھر ہے، کیا یہ مسجد ہے، کیا زید کھڑا ہوا ہے. اس طرح کوئی سوال کرے تو اس کے جواب دینے میں سیدھے سیدھے کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ لا، نہیں. تو یہ حرف جواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حرف جواب، جواب دینے کے لیے، یعنی تم جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، لا، نہیں. جی. تو لا کی تین قسموں میں سے پہلی قسم النافیہ تھی. النافیہ کی چار طرح کا استعمال ہم نے پڑھا. نفی للجنس کے لیے، اور لا بمعنی لیسا کے لیے، اور ایک لا عاطفہ عطف کے لیے، اور آخر چوتھا حرف جواب ہوتا ہے جواب دینے کے لیے. یہ پہلی قسم کی چار چیزیں ہم نے پڑھی. تو اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ لا الناہیہ. لا الناہیہ یعنی منع کرنے کے لیے آتا ہے، یہ روکنے کے لیے، کسی چیز سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے آتا ہے. لا الناہیہ یہ منع کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ صرف اور صرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. جی. یہ کسی اسم پر یا ایسے ویسے کہیں پر بھی نہیں آتا، بلکہ فعل مضارع پر آتا صرف. لا نافیہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھے کہ اسم پر بھی آتا، فعل پر بھی آتا، سب. لیکن لا ناہیہ صرف فعل مضارع پر آتا ہے، اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. وہ بھی اس کا عمل کیا ہے؟ فعل مضارع پر آ کر اسے جزم دے دیتا ہے. فعل مضارع کے آخر میں جزم، سکون دے دیتا ہے. جیسے آپ کہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ. تو یہ لا ناہیہ ہے. اس کے بعد تشرک جو ہے فعل مضارع ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا اور اس کو کیا کیا؟ آخر میں جزم دے دیا. لا تشرک باللہ. جیسے آپ کسی سے کہیں لا تخف، ڈرو مت. لا تنظر، دیکھو مت. اس طرح منع منع کرنے کے لیے آتا ہے، روکنے کے لیے، اور اس کے معنی کسی چیز سے روکنا، اور فعل مضارع پر آتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے. یہ لا ناہیہ ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہم پڑھے تھے لا الزائدہ. زائدہ یعنی یہ زائد ہوتا ہے کلمے میں، جملے میں جب آتا ہے تو یہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ایکسٹرا طور پر اس کو لکھا جاتا ہے. گرچہ کہ اس کے لکھنے کا مقصد جو ہے وہ کلام میں، جملے میں تاکید پیدا کرنا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو ہٹا بھی دیا جائے تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جس طرح اس کا معنی رہے گا وہی رہے گا، بس یہ ایکسٹرا طور پر لکھا جاتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ پر، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بهذا البلد. یہ جو لا ہے وہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے لایا گیا. لیکن اگر اس کو ہٹا بھی دیں گے تو معنی کچھ نہیں ہوگا. معنی تو اقسم بیوم القیامہ، اقسم بهذا البلد ہی کا ہوگا. جی. تو یہ تین قسمیں جو ہے لا کی تھی. لا سے متعلق یہ تین چیزیں ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد حدیث میں لفظ ہے یدخلو. یدخلو، یدخلو جو ہے یہ فعل باب نصرہ سے آتا ہے. باب نصرہ سے، دخل یدخلو. جی. دخل یدخلو، مصدر اس کا ہوگا دخولاً. دخولاً. ایک اور مصدر مدخلاً.
دخولن اور مدخلن. کسی جگہ کے ساتھ بولیں گے، گھر، مکان یا کوئی بھی چیز کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، تو معنی اس کے ہوتے ہیں داخل ہونا، داخل ہونا، انٹر ہونا. جی، معنی کیا ہوں گے؟ داخل ہونا. اور یہی فعل اگر با کے صلے کے ساتھ آئے، با کے صلے کے ساتھ، جیسے دخل ابھی ہی طرح اگر کوئی کہے با کے صلے کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا. جی، پہلے پڑھے تھے داخل ہونا، اور با کے صلے کے ساتھ اگر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنا. اور یہی فعل اسی طرح اعلی کے صلے کے ساتھ اگر آئے، اعلی، اعلی پر کا معنی جو ہوتا ہے اس کے صلے کے ساتھ اگر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، ملاقات کرنا، یا پھر زیارت کرنا کہہ لیجیے. اس طرح اس کے معنی ہوتے ہیں. جی، تو یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد ہمارے سامنے جو لفظ ہے جنت، الجنت، جنت جو ہے اس کی جمع آتی ہے جنات، جنات. ایک اور جمع جنان، جنان. جنتن کی جمع جنات اور جنان. معنی کیا ہے اس کے؟ باغ، باغ، بہشت جس کو کہتے ہیں، جنت. جی، جنت، جنت کے لیے ہی یہ لفظ استعمال کیا گیا، ہم اور اس کا ترجمہ جنت ہی کرتے ہیں اردو میں، اور حدیث میں بھی یہ جنت ہی مراد ہے اس سے. لیکن عام جو معنی ہے اس کا، اصل جو معنی ہے وہ باغ کو کہتے ہیں، کسی بھی باغ کو. اصل میں ایک ایک فائدے کی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے. ایک فائدے کی چیز یہ عربی زبان کے ماہرین علماء لکھتے ہیں کہ جیم نون نون، جیم نون نون، یعنی جیم نون، یہ دونوں لفظ جس لفظ کے لیے بھی آئے، جہاں بھی یہ دونوں لفظ آئے، اس کا معنی چھپنا یا ڈھانپنا اس معنی میں ہوتا ہے. جی، چھپ جانا یا اس چیز کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا جس کو کہتے ہیں، اس معنی میں آتا ہے. تو عربی زبان میں آپ ان دونوں سے آنے والے جو بھی الفاظ ہے دیکھ لیجئے، اس میں یہ معنی ضرور پایا جائے گا. جیسے جنت ہے ہمارے سامنے، تو جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ باغ. کیونکہ وہ باغ جو ہے اس کے اندر بہت سارے درخت اور اطراف سے دیواریں وغیرہ جو ہوتی ہے اس باغ کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. اسی طرح اب ایک لفظ دیکھ لیے جن، جن جو مخلوق ہے انسان کے مقابل میں، جن جس کو کہتے ہیں، جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہے ہم سے، ہمیں نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے جنون، جنون کہتے ہیں پاگل پن کو، دیوانے پن کو، جنون. تو اس کو جنون کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس کی عقل ڈھپ گئی، چھپ گئی، اس پر پردہ پڑ گیا. اسی طرح ایک لفظ ہے جنتن، جنتن نہیں، جن کے اوپر پیش، جنتن. جنتن کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال. اللہ کے نبی نے کہا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے. تو ڈھال کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آگے آنے والی مصیبت سے یا دشمن کے حملے سے ہمیں چھپا کر رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے، اس لیے.
اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور لفظ ہے جنین. جنین کہتے ہیں پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے ماں کے، اس کو جنین کہتے ہیں. کیوں جنین کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے جنان. جنان کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں جنان. جی، دل کو جنان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دل چھپا ہوا ہے، اندر ہے ہمارے سینے میں. جی، تو اس طرح آپ عربی زبان میں جہاں بھی آپ جیم اور نون کا یہ جو ان دونوں کا مل کر آنا ہے، وہاں آپ جہاں بھی دیکھ لیں گے اس کے معنی جو ہے چھپ جانا یا ڈھانپ لینے کے معنی میں آتا ہے. اور جنت کو بھی اسی لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے. جی، اس کے بعد ایک آخری لفظ ہے حدیث کا ہمارے سامنے، قاطعن. قاطعن. قاطعن یہ جو لفظ ہے ہمارے سامنے، اس میں فاعل ہے. فاعل اس کی جمع آتی ہے قطعن. آخر میں آئین پر دو طعن. ایک اور جمع طا کے آگے الف آپ کی بڑھانا ہے. تھوڑی دیر پہلے، آواز نہیں آ رہی؟ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے سے نہیں آ رہی ہے. اچھا، کہاں تک لکھے آپ لوگ؟ قاطعون کی جمع تک لکھے. جی، قاطعون کی جمع قطعن لکھ لیے. قطعن قاف پہ سکون، طا پر تشدید اور زبر، پھر آخر میں عین پر تنوین، دو پیش قطعن. اور ایک اور جمع قطاعن. قطاعن طا کے بعد الف بڑھانا ہے صرف. قطاعن اور قطاعن. جی، یہ دونوں جمع قاطعن کی ہے. معنی کیا ہے اس کی؟ روکنے والا، روکنے والا یا کاٹنے والا. جی، روکنے والا یا کاٹنے والا. اس کا فعل جو ہے وہ باب فتحہ سے آتا ہے. باب فتحہ سے اس کا فعل آتا ہے. ویسے تو باب فتحہ، کرومہ، سمیہ، تینوں باب سے اس کا فعل آتا ہے، اور تینوں کے معنی الگ الگ ہیں. اور صرف باب فتحہ سے ہی یعنی تقریباً چار معنی آتے ہیں اس کے. باب فتحہ سے ہی جیسے جیسے مصدر بدلتے ہیں اس کے چار معنی آتے ہیں. چار طرح کے معنوں میں صرف ایک ہی باب سے، باب فتحہ سے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو ہے بس اس کو لکھ لیجئے انشاءاللہ، یا دو لکھ لیجئے، صرف دو لکھ لیجئے. باب فتحہ سے ایک قطع یقطع، مصدر ہے اس کا قطعا اور مقطعا. قطعا اور مقطعا، یہ دونوں اس کے مصدر. معنی اس کے کیا ہے؟ کاٹنا، کاٹنا، جدا کرنا، اس طرح اس کے معنی. ایک اور لکھ لیجئے باب فتحہ سے ہی لیکن مصدر جو ہے قطعا. قطعا اور ایک مصدر قطیعتا. قطعا ایک اور مصدر قطیعتا. جی، اس کے معنی کیا ہے؟ رشتہ داری توڑنا، رشتہ داری کاٹنا، رشتہ داری توڑنا. جی، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن انشاءاللہ اتنا کافی ہے، اتنا لکھ لیجئے. قاطعون کی جمع آپ لوگ لکھ لیا قطعون اور قطاعون، اور باب فتحہ سے دو معنی آپ لکھیں، ایک کاٹنا اور ایک رشتہ داری توڑنے کے معنی میں. مصدر کے بدلنے سے معنی بدلے گا. جی، تو یہاں تک جو ہے حدیث کے الفاظ معنی ہو گئے. قاطعون اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی قاطع رحم. جی، وہ راوی کی طرف سے اضافہ ہے، حدیث کے روات میں سے ایک راوی کی طرف سے کوئی اضافہ ہے کہ
رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، حدیث میں ہے۔ تو قاطعن سے مراد کیا ہے، وہ ایک راوی نے اضافہ کیا اس حدیث میں کہ قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا۔ جی اس طرح اس کے الفاظ معنی مکمل ہو گئے انشاءاللہ۔ کل ہم اس کی جو ہے تشریح کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔